ہمیں دجال کے بارے میں بتائیں۔ تو دجال جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی جو ہے یہ دجال ہے، دجال کا آنا۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس فتنے سے، یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے کے شر سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ تو دجال یہ جب آئے گا نا تو اس کے آنے سے قبل 3 سال تک خشک سالی ہوگی، قحط ہوگا، کھانے پینے کا فوڈ کرائسس، اور یہ علمی روحانی قحط بھی ہوگا، علماء بہت کم ہوں گے یا اٹھا لیا جائے گا علم۔ تو یہ بندہ 40 دن اس کائنات میں رہے گا، جس میں سے اس کا ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کی، اور تیسرا 1 ہفتے کی، اور باقی جو ہے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہ ایسا اس کا قد ہوگا کہ اس کا جو ہے نا جس سواری پہ یہ سوار ہوگا اس سواری کی جو ہے ایک اس کے کان سے لے کر دوسرے کان تک 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا، اس پہ یہ سوار ہوگا، اور یہ 40 دن کے اندر پوری دنیا جو ہے یہ پھرے گا۔ اس کے ساتھ یہودیت اور اس طرح کے لوگ ہوں گے، اور بڑے قافلے ہوں گے، جس میں 13,000 کے قریب خواتین بھی ساتھ ہوں گی اس کے۔ اور یہ بندہ خزانے ساتھ لیے پھرے گا، لوگوں کا ایمان لوٹے گا، لوگوں کو جس طرف یہ جائے گا تو یہ زمین سبزہ ہو جائے گی، اور یہ جو خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، اور یہ سب کا سب جو ہے شیطانی عمل ہوں گے، اور یا جادو ہوگا۔ جب یہ چلا جائے گا تو جن کو یہ باغات اور خزانے دکھائے گا ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے پاس 2 باغ ہوں گے، اس کو جس نے ایک کو جنت کا نام دیا ہوگا، ایک کو جہنم کا نام دیا ہوگا۔ جو اس کو نہیں مانے گا اسے جہنم میں ڈالے گا، حالانکہ حقیقتاً وہ جہنم نہیں ہوگی۔ جو ایمان کے حوالے سے جو مصیبت ملتی ہے وہ تو بہترین ہوتی ہے، تو وہ حقیقت میں وہ جو ہے نا جہنم نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت ہوگی مسلمان کے لیے، جو جس کا ایمان سلامت ہوگا اس کے لیے، کیونکہ وہ اس آگ میں جائے گا تو وہ آگ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ گل اور گلزار ہو جائے گی۔ تو وہ اس طرح کے کئی شعبدہ بازیاں کرے گا، اور نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ ان میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ شہر وہ ہیں جن پہ قدم قدم پہ جو ہے وہ فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ پھرے گا اور یہ لوگوں کے ایمان جو ہے وہ ضبط کرے گا، اور یہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سب سے پہلے تو یہ مومن ہوگا، لوگوں کو اپنے جو ہے نا وہ مومن اپنے آپ کو ظاہر کر کے بھلائی کی طرف بلائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور یہ وہ ہے کہ جو جس کو ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دیکھا بھی ہوا ہے دجال کو۔ وہ 30 افراد تھے یقیناً، اور شپ میں سفر کر رہے تھے کشتی میں، تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، طوفان، اور 1 مہینہ تک سمندر میں رہے، چلتی رہی کشتی، اور ایک انہوں نے جزیرے پہ آئی لینڈ پہ انہوں نے لینڈ کیا، اور جب وہ اترے وہاں تو وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق پائی، اور جب ان سے سوال جواب کیے گئے کہ تم کون ہو، کیا ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ادھر بت خانہ ہے، بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں ان سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ تو جب وہ وہاں گئے تو وہاں ایک بہت زیادہ جس کے جسم پہ بال ہیں، اور وہ بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور جب اس کے سامنے گئے تو اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی شام سے۔ کہا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ کہا بالکل ٹھیک۔ تو کہتا وہاں ایک شخص پیدا ہونا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کے حوالے سے پوچھتا ہے، وہ پیدا ہو چکا؟ جی ہو گیا۔ تو
پہلے تو حالات بڑے خراب تھے، اب آہستہ آہستہ تو وہ پورے مکہ مدینہ اور علاقے میں غالب آ چکا ہے وہ شخص، اور اب تو حالات بڑے سازگار ہیں۔ اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے، لوگ ابھی اس سے پانی بھرتے ہیں پیتے ہیں۔ اس نے کھجوروں کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس نے 3 چیخیں ماری اور کہا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں، میں جلدی رہا ہو جاؤں گا اور میں دنیا پھروں گا۔ تو یہ اس کی شکل و صورت کچھ ایسی ہوگی کہ اس کی ایک آنکھ بڑی ہوگی اور جیسے اس کے اوپر انگور ہوتا ہے ویسے ہوگا، اور ایک آنکھ بالکل چھوٹی ہوگی جیسے کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اور اس کے ماتھے پہ کاف فا را یہ لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، اور جو نہیں پڑھ سکتا وہ بھی پڑھ سکے گا۔ اور یہ بندہ جب قوم کے سامنے آئے گا تو زیادہ تر لوگ تو اس کو جو کہ ایمان کی دولت کھو چکے ہوں گے وہ اس کو مانیں گے، اور بالآخر ایک آدمی ایسا ہوگا جو ایماندار ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں تجھے نہیں مانتا، لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اور فرمایا جاتا تھا کہ یہ ایک دجال آئے گا قرب قیامت، تو یہ وہی دجال ہے۔ تو جب وہ کہے گا تو اسے زدوکوب کیا جائے گا، مارا جائے گا، تو اسے ذبح کر کے نا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان میں سے گزرے گا دجال اور کہے گا اب بتاؤ میرے بارے میں، اسے زندہ کر کے کہے گا اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا تیری اس حرکت سے میری بصیرت مزید بڑھ گئی ہے، لوگوں یہ وہی دجال ہے، ہوش کرو لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں حدیث میں اور علماء نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ دجال آئے گا۔ تو اسے اٹھا کے اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، اور جو لوگ اس سے فتنے سے تنگ آ کر ایک پہاڑ میں جا پناہ لیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جامع مسجد دمشق کے شرقی مینار سے تشریف لائیں گے، اور وہ دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ جو ایماندار ہوں گے وہ ایک پہاڑ میں وہ رکے ہوئے ہوں گے اور وہ بھوک اور پیاس اور اس شدت میں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو قتل کریں گے۔ یہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا، باقی ہر جگہ یہ آ جا سکے گا، اور اس کے متعلق جو ہے کچھ طریقے علماء نے بتائے ہیں بچنے کی، جیسا کہ حدیث شریف حضرت السلام نے فرمایا کہ جس کو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد ہوں گی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو بعض علماء باقی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں کہ تسبیحات سے ذکر اذکار سے بھی اس کے فتنے سے اور اس شر سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔